ہر چیز نقلی تو حسن بھی نقلی، ہر چیز نقلی ہو رہی ہے۔ ہم دینداروں کے پاس بھی اصلی دین نہیں ہے، اصلی دین ہوتا تو ہم سکھ چین سے رہتے، ہمارے پاس بھی نقلی دین ہے، اور نقلی دین سے لوگ تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ کھاتے ہیں اور حقیقت کھلتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو چند لڑکیاں میک اپ کرا کر جو واقعی میں حسینائیں نہیں تھیں لیکن حسینہ بن کے نکلی، بہت ساری، ایک جھنڈ کا جھنڈ نکلی۔ پوچھتے ہیں تم بال کہاں بناتے ہو، وہ بھی پوچھتی ہیں تم میک اپ کہاں کرواتی ہو، یہ پوچھتے ہیں آپس میں، تو وہیں جاتے ہیں۔ تو جب بہت ساری نکلی تو جنات کی ٹولی جا رہی تھی اور دیکھنے لگے تو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، چلو ان پہ قبضہ کرو۔ اگر عورتوں کے بال کھلے رہیں گے تو جنات قابض ہو سکتا ہے، اور ڈھکے رہیں گے تو جلدی ان کا بس نہیں چلے گا۔ اور جو عورتیں سر کھول کر بیت الخلا جائیں گی، غسل جنابت میں دیر کریں گی، اور ابھی تو نئے نئے سب فیشن ایسے آ گئے ہیں کہ مسلمان بھی پوچھے بغیر کرنا شروع کرتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا قصور نہ پوچھنا بن گیا، اور پوچھتا اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتا ہے ہم جانتے ہیں، اور جو کچھ نئی چیز بازار میں آتی ہے سب خریدتے ہیں تو یہ بھی خریدتا ہے۔ ہمارے 5 بچے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، بعافیت رکھے، دیندار بنائے، اپنی پسند کا بنائے، راضی ہو جائے۔ لیکن کسی دن میں نے نہیں دیکھا کہ میری اہلیہ نے پیشاب پاخانے کی وہ چڈی جس میں اس نے کیا ہو باتھ روم میں چھوڑ کر چلی آئی ہوں کہ بعد میں کریں گے، کیونکہ باتھ روم تو شیطانوں کا بسیرا ہے۔ ٹوائلٹ باتھ روم ابھی تو اٹیچ ہے، اور ہم سب اسی سے اٹیچ ہیں۔ ان کا بسیرا ہے نا بھائی، کتابوں میں یہی لکھا ہے نا، یعنی گندی جگہ پر وہ رہتے ہیں۔ تو ایک صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اس میں نہ رہیں تو باتھ روم بہت صاف کلین رکھو ایک دم، اور ہو سکے تو آج کل تو وہ بھی آیا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، جو اڑتا ہے ہوا میں، اسپرے، فریشنر، اس میں کہ وہاں گندگی نہیں رہے گی، جب خوشبو رہے گی تو شیطان وہاں بسیرا نہیں کرے گا۔ مگر آج کل دیندار، پتہ نہیں دیندار کہتے کسے ہیں، آج تک کچھ سمجھ میں نہیں سکا کہ دیندار کسے کہتے ہیں۔ یہ بات یاد دلانا باتھ روم والی ذرا۔ آج کا دیندار جیسے آج کا کروڑ پتی ہے، آفس لون پر، گاڑی لون پر، مکان لون پر، یعنی جتنا بڑا قرضدار اتنا ہی بڑا سیٹ۔ ایسے آج جتنا بڑا معاشرے کی رسموں کو ادا کرنے والا، گناہوں سے نہ بچنے والا، لیکن لمبی داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ جیسے اس کا آفس لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی گاڑی بتاتی ہے بڑا مالدار ہے، ایسے اس کی داڑھی بتاتی ہے بڑا دیندار ہے۔ وہاں گاڑی سے دھوکہ ہے یا داڑھی سے دھوکہ ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا سمجھدار دیندار، ہیں کچھ لوگ ہیں بھی، ورنہ دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، ایمان والوں کا ختم کرتے اللہ ہے تو بھی تو کہنے والے۔ وہ بھی بڑا شان سے اترتا ہے، حالانکہ رات کو اس کی نیند اڑی رہتی ہے کہ اگلا مہینہ پھر پورا ہوا، اتنا انٹرسٹ دینا ہوگا، لیکن باہر کی دنیا میں لوگ اسے دیندار سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی داڑھی والا ہو، ٹوپی والا ہو، کرتے پاجامے والا ہو، چھوٹا پاجامہ ہو، بڑا کرتا ہو، کسی شکل میں ظاہر کا دیندار، اگر حرام نہیں چھوڑتا، رات کو اس کے بستر پہ بے چینی اسے گھیرے گی، چین تو اس کے قریب کبھی نہیں آئے گا۔ دن کی بے چینی لوگوں میں چھپ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن رات کو بے چینی میں تب تڑپتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ بتانا بھی چاہتا ہے یہ تیرے دن کے کرتوت کا اثر تیری رات پر پڑ رہا ہے۔ یہ دیندار میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ کس کو دیندار کہا جائے۔
ہاں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، ہم کہیں گے ان کا نام دیندار ہے، لیکن دیندار گھرانوں میں بھی پوچھنا جب چھوڑ دیا گیا تو باہر کے کچھ لوگ دیندار نظر آتے ہیں اور گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. پاخانے اور پیشاب کی چڈیاں باتھ روم میں رکھی جاتی ہیں، مرد جانتے ہوئے بھی ٹوک نہیں سکتا عورت کو، اور مت ٹوکنا، ہاتھ سے صاف کر دے گا، تیرے ہاتھ میں علم ہے، تیرے پاس علم ہے. تو جس کو صاف رکھنے کے لیے کہا گیا اس میں اپنی طور سے اور گندگی بڑھائی جا رہی ہے، تو پھر کیوں شکوہ ہے کہ جنات آتے ہیں، خبیث آتے ہیں اور سحر ہوتا ہے اور جادو ہوتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ تو اب تک تو یہی رہا ہے کہ صفائی رہی، 5 بچے ہمارے رہے، میں نے زندگی میں کبھی بھی چڈی پیشاب کی دیکھا نہیں. اور اللہ تعالیٰ اچھا رکھے اور اس رسم کو عام کر دے کہ ہمارے تو اتنے چھوٹے سے بچے ابھی تو بالکل بستر کے ہیں، گود کے ہیں، نہ بیٹھنا جانتے ہیں نہ چلنا جانتے ہیں. میری اہلیہ تھوڑی تھوڑی وقفے سے انہیں طے کر رکھا تھا کہ باتھ روم میں لے جا کے اسے پیشاب کرائیں گے. اس وقت سے دھوکے نکالنا ماحول تھا. تو اب تک تو یہ باتھ روم شیطان کے رہنے کی جگہ، اور جس کے گھر میں کچھ صفائی بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی چلو باتھ روم تو تھوڑا صاف ستھرا رہتا ہے، وہ ایک باندھتا ہے بچوں کو، کیا کہتے اس کا نام کیا ہے؟ ڈائپر. پہلے دائی پر بھروسہ تھا، اب ڈائی پر بھروسہ ہے. پہلے دائی پر تھا، اب ڈائی پر ہے. دال کو ڈی سے بولنا شروع کر دیا تو اس کا رتبہ بڑھ گیا. باندھ دیا اور کہا تم کیا سمجھاتے ہو؟ تمہاری زندگی میں تم کو سوائے اس کے روک ٹوک کے کچھ اور آتا ہے کیا؟ یہ کام ایسا کرو، یہ کام ایسا کرو، یہ کام ایسا کرو، یہ کام ایسا کرو. پتہ نہیں کب مرو گے، اس گھر سے جاؤ گے. جس کے مرنے کی تمنا کر رہے ہو اس سے پہلے تمہاری موت آ گئی. دل مردہ ہو گیا، موت آ چکی. کہ جسے بھلی بات سمجھ میں نہ آئے اس کا دل مردہ ہو گیا. اور یہ موت ہے وہ جو ایسی موت ہے کہ ابھی پتہ چلے گا دل تمہارا جی کتنا چین سے رہتا ہے، کتنا سکھ سے رہتا ہے. کہ اب تو بچے بچیوں کو باندھ کے گھماتے ہیں کہ ہر گھر بیت الخلا. اب کہتے ہیں بچے پر اثر ہو رہا ہے، بچہ بیمار رہتا ہے. ارے بھائی جو چیز صفائی کی تھی ادھر صاف ہوا، 1 منٹ 1 سیکنڈ کی دیر کیے ہوئے ادھر گندا ہوا فوراً صاف کرو. وہ 1 گھنٹہ بچہ لے کے گھومتا ہے اور تم دیندار کہی جاتی ہو عورتیں. تم کو تو دین کی ہوا ہی نہیں لگی جب تم نے دشمن کو نہیں پہچانا کہ شیطان کا اڈا میں نے اپنے گھر کو بنا رکھا ہے، اپنے بیڈ روم کو بنا رکھا ہے. میرے بچے کے ساتھ شیطان، میری بچی کے ساتھ شیطان. وہ کہتے ہیں چین چاہیے، سکون چاہیے. جو قوم صفائی کرنا بھول جائے، جو قوم صفائی کر دے وہ صاف کر دی جاتی ہے. ایمان کا جز ہے صفائی. اسلام میں صفائی کو کیا کہتے ہیں؟ نفاست، نظافت، طریقہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز سکھایا. ناخن کاٹنے کا طریقہ، بال کے بنانے کا طریقہ، بال کیسا رکھا جائے اس کا طریقہ، کدھر تھوکا جائے اس کا طریقہ، کدھر موتا جائے اس کا طریقہ، کہاں بیٹھا جائے وہاں طریقہ. بیان کروں بولتے بیان کرو، کیا بیان کرو؟ تم یہ خبریں سناؤ کہ تمہاری باتوں سے سن کر میں نے زندگی بدلا تو میرا بھی حوصلہ بڑھے کہ ہاں کچھ لوگ بدل رہے ہیں. تم مت سناؤ، مگر نیٹ کے ذریعے دنیا سن رہی ہے اور بدل رہی ہے. اللہ انہیں بدل رہے ہیں کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ نیٹ کے ذریعے سننے والے ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے عقل مند ہوشیار سن رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسلام زندگی سے جائے گا، بے چینی آئے گی. اسلام زندگی میں آئے گا، چین و سکون آئے گا.